میرا مخالف بھی صوبے کے امن اور خوشحالی کے لیے کھڑا ہوگا تو میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی علماء مشائخ کانفرنس میں گفتگو۔ کہا سیاست ہوتی رہے گی، اپنے صوبے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ میرا سیاسی مخالف ہی کیوں نہ ہو، کہ جو صوبے کے امن کے لیے بات کرے گا، ہمارے صوبے کی خوشحالی کے لیے بات کرے گا، ہمارے صوبے کی ترقی کے لیے بات کرے گا، انشاءاللہ ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، سیاست اپنی کرتے رہیں گے۔ اگر ہمارے صوبے میں امن آ جائے، میں کہتا ہوں کوئی صوبہ خیبر پختونخوا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج سب سے سستی بجلی ہم پیدا کرتے ہیں، سب سے زیادہ گیس سوئی کے بعد ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ تیل ہم پیدا کرتے ہیں، دنیا کی خوبصورت جگہ ہمارے پاس ہیں، لیکن امن کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے افغانستان ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ہندوستان کے اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ان کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ آپ ان کو ڈائریکٹلی ہمارے اوپر چھوڑ دیں، ہم جانے اور وہ جانے۔ ہم نے 4 دن میں ان کا صفایا کر دیا، آپ اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ افغان مہاجرین کو کیوں باہر نکال رہے ہیں؟ میجورٹی یہ ہے کہ ان کے پاس ویزے نہیں ہے۔ کیا پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں جو بھی ہے اور بغیر ویزے گھومتا پھرتا رہے اور دہشت گردی بھی کرے؟ تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر اصلاحات کے حوالے سے اجلاس ہوا، تفصیلات کیا ہیں؟ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے جانتے ہیں، بتائیے اظہر۔ جی، وزیراعظم کو ایف بی آر کی جانب سے پیداواری شعبے کے لیے ٹریکنگ نظام کی تنصیب، ایف بی آر میں افرادی قوت کے حوالے سے نافذ کی گئی اصلاحات اور آپریشنل استعداد کار بڑھانے کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریف کیا گیا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں کسی بھی بے ضابطگی کی نشاندہی اور تدارک کے لیے فوری تھرڈ پارٹی آڈٹ اور ویلیڈیشن کرائی جائے۔ اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اچھی کارکردگی دکھانے والے افسران کی فہرست مرتب کی جائے تاکہ یوم آزادی پر انہیں ایوارڈ سے سراہا جا سکے۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ایف بی آر میں افسران کی جانچ کا نیا نظام لائق تسلیم ہے، میرٹ اور شفافیت اولین ترجیح رہے گی۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ایف بی آر میں تقرریاں اور تبادلے صرف میرٹ کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے یہ بھی ہدایت کی کہ ٹیکسٹائل، مشروبات، اسٹیل، پولٹری، خوٹنی تیل اور دیگر شعبوں میں پیداوار کی ڈیجیٹل نگرانی کا نظام دسمبر تک فعال بنایا جائے۔ وزیراعظم نے یہ بھی ہدایت کی کہ چیئرمین ایف بی آر اور سینئر افسران ہر ماہ کے پہلے ہفتے کراچی میں موجود ہوں تاکہ کاروباری برادری کے مسائل بر وقت سنے اور حل کیے جا سکیں۔ وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت نے ٹیکس کے حوالے سے برآمدگی اور مقامی شعبے کو جس قدر ممکن ہوا سہولت فراہم کی اور آئندہ کے لیے بھی کرتی رہے گی۔ اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹیکس نظام میں رہتے ہوئے تمام تر ضابطوں کی پابندی کرنے اور ٹیکس جمع کروانے والے افراد اور کاروبار اور ملک و قوم کا قیمتی جو سرمایہ ہے اس کو لائق تحسین بھی ہے۔ وزیراعظم نے اس ضمن میں چیئرمین ایف بی آر اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو لائق تحسین پیش کیا۔ بہت شکریہ اظہر فاروق۔ اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ کی مشترکہ صدارت میں پاک کویت وفود کی سطح پر مذاکرات۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے، اعلیٰ سطح پر روابط اور تبادلوں کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کویت دیرینہ برادرانہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کویتی وزیر خارجہ نے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ اور فلسطین کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کویتی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ امریکہ اور سعودی عرب کی عراق میں ایران نواز گروپوں کے ٹھکانوں پر بمباری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ اور سعودی وزارت دفاع نے تصدیق کر دی۔ سینٹ کام نے خبردار کیا ایرانی فوج اور اس کی پراکسیز نے حملے بند نہ کیے تو مزید فوجی کارروائی کر سکتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کام کے مرکز کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے 3 آئل ٹینکرز کو بھی روک دیا گیا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج پر اچانک حملے کرتے ہوئے متعدد میزائل داغے، تاہم تمام میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اعلیٰ سطح کے امریکی کاروباری وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے امریکی سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا سندھ میں توانائی، ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر اور سیاحت میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع موجود ہیں۔ سرمایہ کاروں کو شفاف، مستحکم اور کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پالیسیوں کے تسلسل، ریگولیٹری سہولت اور ہر ممکن حکومتی تعاون فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا سندھ پاکستان کی معیشت میں تقریباً 25% حصہ ڈالتا ہے۔ تھرکول، شاہراہ بھٹو اور دیگر منصوبے سندھ کے کامیاب ماڈلز ہیں۔
लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश का नया स्पेल शुरू हो गया। जलालपुर भटिया में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और उसकी 2 बेटियां जख्मी हो गईं। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश से गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। गुजरात में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बसरूर और गिरदोनवाह में भी बादल बरसने से वजीराबाद में नए स्पेल ने जोरदार एंट्री दी। बारिश होते ही गैपको के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। और अमरीकी सदर की सेनेटर लिंडसे ग्राहम की आखिरी रसूमात में टॉफी खाने की वीडियो वायरल हो गई। सेनेटर लिंडसे ग्राहम की आखिरी रसूमात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कोट की जेब से कैंडी निकालकर खुद भी खाई और साथ बैठे नायब सदर और वजीर खजाना को भी पेश की। स्कॉट बेसेनेट ने तो कैंडी खा ली, लेकिन जेडी वेंस ने मुस्कुराते हुए माजरत कर ली। पाकिस्तान में पहली मरतबा कॉफ़ी शॉप में फनपारों की नुमाइश की गई। फन के दिलदादा अफराद नए ट्रेंड से बहुत मुतासिर हुए। फनकारों ने भी नए तजुर्बे को सराहा। लाहौर से देखिए यार मोहम्मद की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलवी रुझान से मुतासिर होकर गुलबर्ग की कॉफ़ी शॉप में पेंटिंग्स की नुमाइश शुरू हो गई। मुंतजमीन के मुताबिक गैलरी में आर्ट से मोहब्बत करने वाले अफराद जाते हैं, जबकि इस तरह के पॉइंट्स पर आम आवाम भी फनकारों की मेहनत और काम को देख सकेगी। हमारा इनिशिएटिव जो है ना वो वेस्टर्न कंट्रीज से है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कॉफ़ी शॉप्स होती हैं, वहाँ पर पीपल कम एंजॉय देयर कॉफ़ी, इवन दे हैव लाइक ऑप्शंस ऑफ आर्ट वर्क्स। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल एक नया आइडिया है। हमारे पास 15 आर्टिस्ट हैं, सबकी डिफरेंट टेक्निक है, सबकी डिफरेंट स्टोरी है, सबका अपना अपना उनके ख्यालात हैं, जिनको हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। मिक्स्ड मीडियम से बनाए गए फन पारों में मुगलिया दौर, ख्वातीन की शनाख्त और अहमियत, माँ और औलाद का प्यार समेत कई तसव्वुराती कहानियाँ बयान की गई हैं। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाहौर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, कि एक इस तरह किसी पब्लिक प्लेस पे एक एग्जीबिशन रखी जाए। मेरा काम असल में बेसिकली है डुअलिटी नेचर ऑफ मदरहुड, जहाँ पे यू फील सो लव्ड, यू फील सो कनेक्टेड विद योर चाइल्ड। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि आपकी लोकल कम्युनिटी जो है वो भी ज़्यादा आके देखती है, आर्ट को अप्रिशिएट कर सकती है एंड आर्ट के बारे में ज़्यादा समझ सकती है। अब क्योंकि और लोग पीपल, इवन अ लेमैन इज इन्वॉल्वड इन इट, मोर पीपल विल गेट मोर टू नो अबाउट आर्ट। काम अच्छा है, स्पेशली वो डिनर का काम अच्छा है यहाँ पर, और अच्छी इन्होंने सब सेटअप किया हुआ है। कॉफ़ी शॉप में मुनक्किदा नुमाइश 30 जुलाई तक जारी रहेगी। कैमरामैन तनवीर हाशमी के साथ यार मोहम्मद, ARY न्यूज़, लाहौर। इंतजार की घड़ियां खत्म। थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दरे निजात आ रहा है 1 अगस्त को रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। अपने दिलचस्प प्रोमो से नाजरीन को महसूस करने वाले ड्रामे दरे निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुर्र फशा सलीम, सहर हाशमी, रोमैसा खान, आमिर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल हैं। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार की प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उम्मेरा अहमद ने लिखी है, जबकि हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलें। 1 अगस्त से हर जुमा और हफ्ता की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। ज़रियाब इंसान एक अनप्रेडिक्टेबल जानवर है। वो कब कितना बेरहम होता है और कब कितना मेहरबान, ये कोई नहीं बता सकता। मेरी एक ही बेटी है, उसे बेमोल ना करो। अगर खुदा और रसूल के बाद किसी से इश्क है तो वो आप है। किसी ने यहाँ चुनी रखी हुई है, लेकिन मैं उसे निकाल नहीं पा रही। बड़ी गुनहगार हूँ मैं, माँ बाप की नाफरमान। 1 मिनट लगाओ ना, जरा आप मेरे पीछे भागती आई। जिंदगी में मेरी जान, अगर आजमाइश और गुमराही ना आए तो नेक और बद का पता कैसे चले। सारी जिंदगी पछताती रही हूँ मैं, सारी जिंदगी पछताती रहूंगी। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।